بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عطا فرما رکھی ہے، اور آپ کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اور پھر اس کے اوپر دلیل قرآن مجید کی مختلف آیات کو بنایا، حتیٰ کہ ایک آیت میں علی الاعلان وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سیرت طیبہ کے مختلف عنوانات ہم نے شروع کیے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، اور پھر سیرت کی روشنی میں امت کی جو رہنمائی ہے اس کا تذکرہ ہم نے بچپن سے کیا۔ بچے کی ولادت کے احکام، عقیقے کی وجہ، اور پھر عقیقے کے احکام، اور سیرت ہی کا یہ حصہ ہے جو گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر شفقت کرنے کے اعتبار سے، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کے اعتبار سے، اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے کے اعتبار سے، فرمایا مثل المؤمنین، یہ ایمان والوں کی مثال ہے کہ یہ ایک جیسے ہیں۔ آج کی نشست کا موضوع تھوڑا مختلف ہے اور انتہائی حساس موضوع ہے، جس کے اوپر اس وقت دنیا، جدید دنیا، سائنس کی دنیا، میڈیکل کی دنیا، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، ہر طبقہ اس موضوع کے اوپر اب محنت کر رہا ہے۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ خواتین کا بریسٹ کینسر۔ یہ ایک بیماری ہے جس سے اب میڈیکل کی دنیا لوگوں کو متعارف کروا رہی ہے، اور اللہ جل شانہ نے آج سے 1450 سال، 1500 سال پہلے ہی اس چیز کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے اللہ رب العزت نے امت کو تعلیم عطا فرمائی ہے، امت کو تعلیم عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر آج اربوں ڈالر لگائے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کو واقفیت دینے کے لیے اب جب آپ فون کرتے ہیں تو جو کالنگ ٹیون ہوتی ہے، آگے سے جو کمپیوٹرائز آواز سنائی جاتی ہے، اس میں بھی اس بیماری سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو انسان کے لیے عارضی سکونت کی جگہ قرار دیا ہے، عارضی سکونت کی جگہ۔
یہ ہمیشہ کے قیام گاہ نہیں ہے، انتہائی عارضی ہے، لیکن اس عارضی قیام گاہ کے اندر انسان کی جتنی ضروریات ہیں اللہ رب العزت نے وہ پیدا فرمائی ہیں۔ بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی ولادت کے ساتھ ہی اس کی خوراک کا انتظام بھی فرما دیتے ہیں، نہ اس سے پہلے یہ انتظام ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی خوراک کی مدت کو پہنچ جائے اس کی یہ خوراک منقطع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ۔ اس آیت کا تھوڑا سا میں تعارف کرواتا چلوں عرب کے اس معاشرے کے ذریعے سے۔ آپ حضرات نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا، سیرت نگاروں سے سنا ہوگا، سیرت کی مجالس میں سنا ہوگا۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو اہل ثروت لوگ، مالدار لوگوں کے گھرانوں کے بچے دیہات کی خواتین لے جایا کرتی تھیں دودھ پلانے کے لیے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس سال ہوئی اس سال بھی عرب کے ان گھرانوں میں جن میں بچوں کی ولادت ہوئی اور وہ گھرانے مالداری کے اعتبار سے مالدار تھے، انہوں نے اپنے بچے دیہاتوں کی خواتین کے حوالے کیے۔ کمزور بات نہیں کر رہا، صحیح احادیث سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اماں حلیمہ جنہیں دائی حلیمہ کہا جاتا ہے، وہ بیان فرماتی ہیں جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میرے ساتھ کی تمام خواتین کو بچے مل گئے تھے، اچھے گھروں کے بچے مل گئے تھے، صرف حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا رہ گئی تھی۔ عبد المطلب کے گھر پہنچی تو معلوم پڑا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، صرف اس ایک عذر کی وجہ سے باقی دائیوں نے چھوڑ دیا تھا کہ ہمیں ملے گا کیا، دودھ بھی پلائیں کچھ ملے بھی نہیں۔ لیکن اللہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو قبول کیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لے گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، اور وہ اپنے گھر کی حالت بھی بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں اس سال میرے گھر کی حالت انتہائی خراب حالت تھی، بکریاں خشک ہو چکی تھیں، اونٹنی کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر پہنچی تو جس سواری پر گئی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ جاتے ہوئے سب سے پیچھے رہ گئی تھی، لیکن واپسی کے سفر میں سب سے پہلے حضرت حلیمہ اپنے گھر پہنچی تھی۔ سہیلیوں نے حیران اور تعجب کرتے ہوئے پوچھا حلیمہ کیا ہوا تیری سواری کو جو جاتے ہوئے اتنی لاغر اتنی کمزور کہ پیچھے رہ گئی اور واپسی پر تو سب سے آگے نکل گئی؟ فرماتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آنا، ہر چیز کے اندر قدرت نے فراوانی عطا فرما دی، جن جانوروں کے تھن خشک ہو چکے تھے وہ دودھ سے بھر گئے۔ بتانا جو چیز مقصود ہے وہ یہ کہ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں کیوں بیچتے تھے؟ سوال یہ ہے، عرب کے لوگ نومولود بچوں کو دیہات کی خواتین کے حوالے کیوں کرتے تھے؟ اور یہاں ایک اور سوال اگر آپ کے ذہنوں میں آئے تو گزشتہ کئی مجالس میں اس کا جواب دے چکا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ جو وحی سے پہلے کا زمانہ ہے ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، اسوہ ہے؟ تو میں اس کا جواب عرض کر چکا ہوں، بالکل ہے، اس لیے کہ قدرت نے ایسا نظام کر رکھا تھا،
امام الانبیاء کی وحی سے پہلے کا زمانہ کبھی وحی کے خلاف وجود میں نہیں آیا. آپ کا کوئی عمل وحی کے خلاف، وحی سے پہلے کا کوئی عمل بھی وحی کے خلاف نہیں تھا. لیکن جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ آپ کے بچپن کا حوالہ نہیں دے رہا، وہ میں نے قرآن سے دلیل لی ہے. عرب کے لوگ اپنے بچوں کو کیوں بھیجتے تھے؟ نمبر 1 جواب، نمبر 1 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 دیہات کا ماحول صاف ہوتا تھا بنسبت شہر کے. نمبر 2 دیہات کی خواتین بنسبت شہر کے خواتین کے زیادہ صحت کے اعتبار سے طاقتور ہوتی تھیں، اس لیے اپنے بچوں کو دیہاتوں کی خواتین کا دودھ پلایا کرتے تھے اجرت پر. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب کے جو بدو تھے، دیہاتی تھے، ان کی عربی، ان کی زبان عرب کے شہر کے زبان سے کہیں زیادہ فصیح تھی. زندگی کے آداب سیکھنے سکھانے کے لیے، زندگی کے اتار اور چڑھاؤ کو سیکھنے سکھانے کے لیے وہ نومولود بچوں کو شروع سے ہی دیہات کے لوگوں کے حوالے کر دیتے تھے. اب قرآن کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں، والوالدات اور مائیں، یرضعن اولادہن اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں گی. کتنا؟ حولین کاملین، پورے کے پورے 2 سال، پورے کے پورے 2 سال. آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھے گا کہ بھائی بعض لوگ تو کہتے ہیں 2.5 سال، آپ کہہ رہے ہیں 2 سال. جی ہاں، یہ قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں تلاوت کر رہا ہوں. اور قرآن کی ایک اور سورت ہے جس کا نام سورۃ الاحقاف ہے، 26 سپارے کی پہلی سورت. اس پہلی سورت کا رکوع نمبر 2 آیت نمبر 15 ذہن نشین کر لیجئے. فرصت کے لمحات میں ان آیات کی تفسیر دیکھ لیجئے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حملہ وفصالہ 30 شہرا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حملته امہ کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں دودھ پلانے کی مدت 2 سال بیان کی گئی ہے. 2 سال، حولین کاملین، پورے کے پورے 2 سال. احقاف کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا 30 شہرا، 30 مہینے. یہ 30 مہینے کتنے بنیں گے؟ 2.5 سال، 2 سال اور 6 مہینے. یہاں فقہا کا اختلاف ہوا ہے ان آیات کے الفاظ کی بنا پر. بعض لوگ کہتے ہیں نا قرآن اور حدیث کی موجودگی میں ہمیں امام ابو حنیفہ، مالک، احمد ابن حنبل اور شافعی کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ضرورت ہے. انہوں نے سمجھا، امت کو سمجھایا، بڑی خدمات ہیں ان کی. ان آیات کے الفاظ کی بنا پر فقہائے امت میں اختلاف پیدا ہوا. جن حضرات کو ان آیات سے معنی تفسیری یہ سمجھ آیا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، انہوں نے وہی حکم جاری کیا. اور دوسرے حضرات نے انہوں نے کہا بھائی احقاف میں کہا گیا 30 مہینے جو کہ بنتا ہے 2.5 سال، لہٰذا 2.5 سال دودھ پلانا ہے، جیسا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے. تو یہ اختلاف اس آیات کے الفاظ کی وجہ سے ہوا. مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. اچھا، دودھ پلانے میں حکمت کیا ہے؟ جو آج کا موضوع ہے، انتہائی ضروری موضوع ہے. نئی نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری ہے اس معاشرے کے بزرگوں کی، اس معاشرے کی ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، گھر کے بڑے افراد کی. اب تو غیر شادی شدہ لوگوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے
کہ شادی کے بعد جب اولاد اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں تو اولاد کے ملنے پر تو بڑی خوشی اور ہونی بھی چاہیے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ صرف بیٹے کی ولادت پہ خوشی نہیں، میں نے اس موضوع پر گزشتہ یا اس سے پہلے کے جمعے میں عرض کیا، بیٹا ملے یا بیٹی ملے یہ رب کی نعمتیں ہیں، قدردان بننا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ مشرکین مکہ کے عقیدوں کو چھوڑ دیجئے کہ جو بیٹے کے ملنے پر تو خوش ہوتے تھے اور بیٹیوں کے ملنے پر زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آج ہم مشرکین مکہ تو نہیں، مسلمان ہیں، لیکن عادات وہی ہیں، عادات وہی ہیں۔ بچی کی ولادت پر خوش نہیں ہوتے، ایسا سوگ اور ایسا غم گھر کے اندر چھایا ہوا ہوتا ہے جیسے میت ہو گئی ہو، اور پھر چلیں مجبوراً اس کو پال لیتے ہیں، پوس لیتے ہیں، لیکن جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو وراثت سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ عار کون دلاتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم وراثت میں حصہ لیتی ہو؟ بھائی، باپ، چچا، بھتیجے، مائیں، وہ حاجی، وہ نمازی، وہ زکوٰۃ دینے والے، وہ شب بیدار جو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، وہ پہلے صف کے نمازی، ان کی نمازیں ایسی ہی ہیں جیسے کہ لپیٹ کر منہ پر مار دی جائیں۔ جو حق اللہ نے کسی کو دیا، کون ہے اس سے وہ حق چھیننے والا؟ کیوں شرم دلائی جائے؟ کیوں عار دلائی جائے؟ آپ کو تو بہن سے دگنا مل رہا ہے، ایک بہن کو آپ کے آدھے جتنا ملتا ہے، پھر بھی آپ اس سے چھین رہے ہیں۔ بہرحال الگ موضوع ہے، جو میرا موضوع اسی پر رہتے، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، دودھ پلائیں۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ معاشرے کو بتایا جائے یہ دودھ پلانے کا حکم اللہ نے کیوں دیا۔ میں نے شروع میں عرض کیا، آج دنیا اربوں ڈالر لگا کر یہ تشہیری مہم چلا رہی ہے، آپ کو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ گائنی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں، آپ کی کالنگ ٹیون کے اوپر آپ کو بتایا جاتا ہے بریسٹ کینسر، بریسٹ کینسر کیوں ہو رہا ہے؟ جب ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، یہی دودھ غدود کی گلینڈز کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جب یہ گلٹیاں بن جاتی ہیں تو یہی ناسور بر کر کینسر بن جاتا ہے۔ آج کیا کہتے ہیں؟ جسم خراب ہو رہا ہے۔ نہیں بھائی نہیں، اولاد کو پلائیے، دودھ پلانے میں آپ کی صحت کا راز ہے، دودھ پلانے میں آپ کی صحت کا راز ہے۔ اگر آج نہیں پلائیں گے دودھ تو پھر اسی بیماری کے علاج کے لیے لاکھوں لگانے پڑ جاتے ہیں اور وہ کینسر بالآخر جان لیوا بن جاتا ہے۔ بچے کی جو خوراک اللہ رب العزت نے جاری کر دی، اس خوراک کو جب آپ روک لیتے ہیں، یہی خوراک غدود بن جاتے ہیں، اور غدود بنتے بنتے یہ کینسر میں تبدیل ہو کر جان لیوا ثابت ہو جاتے ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہم، یہ میڈیکل سب کچھ لکھ رہی ہے، آج کی میڈیکل لکھ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا نا، آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، لیڈیز کے پاس، گائنی کی جو اسپیشلسٹ ہو، جب بچے کی ولادت ہو، وہ کہتی ہیں کہ بچے کو اپنا دودھ پلانا۔ اچھا، ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، سمجھنے کی باتیں اب آ رہی ہیں۔ یہ پہلا جملہ تو ماؤں کے لیے تھا، آگے جو جملے آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انتہائی باریکی کے اندر جا کر سمجھا رہے ہیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، باپ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا بچہ ہے، وعلی المولود لہ رزقہن، اس کے کھانے کا انتظام، وکسوتہن، اور اس کے لباس کا انتظام، بالمعروف، دستور کے مطابق اس بچے کے باپ کے ذمے ہے۔ پہلے تو صرف بیوی کا تھا، اب کون بھی آ گیا؟ اولاد بھی آ گئی۔ خوشی منا لیجئے، لیکن اب اس کی ماں کا خیال رکھیے۔ آج لوگ چاہتے ہیں یہ جیسے پہلے شوہر چاہتا ہے میری خدمت کرتی تھی، ولادت کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد بھی یہ میری ویسی خدمت کرے۔
کچھ سچ بول دیا جائے تو وہ کڑوا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی طلاقیں سخت رویوں کی ساسوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اپنے بیٹوں کے گھر خود اجاڑ رہی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ 6 مہینے ہو گئے اب بھی بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ کتنے مشکل حالات سے وہ گزری ہے، قرآن اس کا بیان کرتا ہے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ اٹھائیے ذرا سورۃ العنکبوت 21واں سپارہ۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ فرمایا 3 مراحل سے وہ گزرتی ہے، ہر انسان 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ کمزوری سے قوت میں آتا ہے، وہ قوت سے پھر کمزوری میں چلا جاتا ہے، یعنی بچپن سے جوانی میں، جوانی سے بڑھاپے میں۔ یہ ماں ایسی ہستی ہے جو ان سارے مسائل کو، تکلیفوں کو جھیلتی ہے، اپنے جسم کی پرواہ نہیں کرتی، اپنے اوپر آنے والی آزمائشوں کو سہتی ہے، بچے کو ولادت دیتی ہے، ولادت کے بعد پھر اس کے ساتھ ترش روئی اختیار کرنا، اس کی سہولت کا خیال نہ کرنا، اس کے آرام کا خیال نہ کرنا، اس کی خوراک کا خیال نہ کرنا، یہ قرآن کے احکام کے خلاف ورزی ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ مزید آگے فرمایا لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا۔ فرمایا ہر آدمی صرف اتنے کا مکلف ہے جتنی اس کی طاقت ہے، طاقت سے باہر کا مطالبہ بھی نہیں۔ میری طاقت ہی نہیں کہ میں اپنی اہلیہ کو بچے کی ولادت کے بعد خالص گھی کھلوا سکوں، تو مجھ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں، جتنی حیثیت اتنا مطالبہ۔ لا تضار والدۃ بولدها، کسی ماں کو اس کی بچے کی وجہ سے ستایا نہیں جائے گا۔ آج طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اگر ایسا نہیں کیا تو اس سے بچہ چھین لیں گے اور تجھے چھوڑ دیا جائے گا، ایسا نہ کیا تو اس سے فلاں بچے کو چھین لیں گے اور تجھے بے دخل کر دیا جائے گا۔ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِ، اور قرآن کہتا ہے اس بچے کی وجہ سے اس کے باپ کو بھی نہیں ستایا جائے گا۔ خلاصہ آج کی نشست کا یہ ہے کہ اپنی خواتین، اپنی بیٹیاں جن کی شادیاں ہو چکی یا ابھی شادیوں کے قریب ہیں، اپنے نوجوان، ان کی یہ تربیت کرنے کی اب کریں گے، مان لیں گے۔ اگر کہیں گے نہیں بعد میں بتا دیں گے تو بعد والی بات نہیں ہے، یہ قوم ایسی ہے، یہ بعد والی بات نہیں ہے، یہ پہلے اگر سمجھا دیا سمجھ جاتی ہے، بعد میں نہیں۔ ابھی سے تربیت کرنی پڑے گی، ابھی سے بتائیں اپنے گھروں میں بزرگ اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کے ذریعے سے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ دودھ پلانا آپ کا کام، ثواب سمجھ کر پلا دیجئے۔ کام کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کر پلوائیں، شریعت نے اس کا مکلف خاتون کو نہیں کیا۔ آپ ڈنڈے کے زور پہ اپنی بیوی سے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتے۔ پلا دے ٹھیک، پلا دے، اس کی اپنی صحت، نہ پلائے تو پھر یہ کیا بریسٹ کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی آیات سے سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد غالباً الخدمت والوں کا نیچے کیمپ لگا ہوا ہے، جو فلسطین میں وہاں ابھی پہنچے ہوئے بھی ہیں، امدادی کاروائیاں کر بھی رہے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کرتے جائیں۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی مدد و نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔